أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين۔ سورہ صافات آیات 123 سے 132۔ اہل مکہ کو طویل تنبیہات کرنے کے بعد انبیاء علیہم السلام کے وہ واقعات بیان کیے گئے جن کو اہل کتاب بھی تسلیم کرتے۔ انہی انبیاء میں سے حضرت الیاس علیہ السلام وَإِنَّ اور بلا شبہ الیاس علیہ السلام لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ البتہ رسولوں میں سے تھے۔ قرآن مجید میں جس طرح باقی انبیاء کی تفصیلات موجود ہیں، حضرت الیاس کے بارے میں اتنی تفصیلات موجود نہیں۔ ان کا تذکرہ دو صورتوں میں ہوا، سورہ انعام میں اور سورہ صافات کی ان آیات میں۔ اور سورہ انعام میں بھی صرف انبیاء علیہم السلام کی جو فہرست ہے ان میں ان کا نام ذکر کیا گیا، اور یہاں مختصراً ان کی دعوت کا مرکزی خیال بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا زمانہ حضرت موسیٰ کے بعد کا ہے اور حضرت یسع سے پہلے کا ہے۔ مختلف مفسرین کی آراء اور اسرائیلی روایات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے جانشینوں کی بدعملیوں کی وجہ سے ریاست دو حصوں میں بٹ گئی، ایک حصہ یہودا یا یہودیہ کہلایا جس کا مرکز بیت المقدس تھا، اور دوسرا حصہ اسرائیل کہلایا، اور اس کا پایہ تخت سامرا موجودہ نابلس تھا۔ اسرائیل کا بادشاہ جس کا نام اسرائیلی روایات کے مطابق اخیب تھا، جبکہ عربی تواریخ اور تفاسیر میں اخب مذکور ہے۔ بادشاہ کی بیوی کا نام ایزبل تھا، اور یہ بال نامی ایک بت کی پرستار تھی، اور اسی نے اسرائیل میں بال کے نام پر ایک بڑی قربان گاہ تعمیر کر کے تمام بنی اسرائیل کو بت پرستی کے راستے پر لگا دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے حضرت الیاس علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ اذ قال جب کہا انہوں نے لقومہ اپنی قوم سے الا تتقون تم کیوں نہیں ڈرتے، کہ تم اپنے جرم پر ڈرتے کیوں نہیں ہو، اتدعون کیا تم پکارتے ہو بعلاً بعل کو جو ان کا بہت بڑا بت تھا، وتذرون اور تم چھوڑ دیتے ہو احسن الخالقین جو بہترین تخلیق کرنے والا ہے۔ بنی اسرائیل کیونکہ انبیاء کی اولاد تھے، مذہب کی اصل توحید تھی، لیکن گزرتے وقت کے ساتھ یہ شرک میں مبتلا ہوئے، تو حضرت الیاس علیہ السلام نے انہیں یہ بات سمجھائی کہ اللہ جو احسن الخالقین ہے، جو سب سے بہترین تخلیق کرنے والا ہے، اسے چھوڑ کر تم بعل نامی بت کو پکارتے ہو۔ اللہ ربکم اللہ ہی تمہارا رب ہے، ورب آبائکم اور تمہارے آباء و اجداد کا بھی رب ہے، پالنے والا ہے، الاولین جو پہلے والے تھے۔ تو رب کا تعارف پیش کیا کہ اللہ تمہارا رب ہے جو بہترین تخلیق کرنے والا بھی ہے، تمہیں بھی وہی پالتا ہے، اور تمہارے آباء و اجداد کو بھی وہی پالنے والا تھا۔ لیکن قوم نے حضرت الیاس کی کوئی بات نہ مانی۔ فَكَذَّبُوهُ پس انہوں نے حضرت الیاس کو جھٹلا دیا۔ فَإِنَّهُمْ پس بلا شبہ وہ لَمُحْضَرُونَ پکڑے ہوئے ہیں۔ تو جب حضرت الیاس علیہ السلام نے بت پرستی سے منع کیا، توحید کی دعوت پیش کی، چند لوگوں کے سوا کسی نے آپ کی دعوت قبول نہ کی، الٹا بادشاہ کی بیوی ایزبل آپ کو شہید کرنے کے منصوبے بنانے لگی۔ آپ نے غاروں میں پناہ لی اور وہیں مقیم رہے۔
اس کے بعد اسرائیل کے لوگوں پر 3 سال تک قحط سالی مسلط کر دی گئی۔ وہ آپ کے پاس حاضر ہوئے اور یہ درخواست کی آپ دعا کریں، ہم سے اگر یہ قحط سالی دور کر دی گئی تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی، میہ برسا، لیکن وہ پھر بھی ایمان نہ لائے۔ تو اکثریت ایمان لانے والی نہ تھی، الا سوائے عباد اللہ کے بندوں میں سے المخلصین، جو چنے ہوئے تھے، جو خالص تھے، جو حق پسند تھے۔ اس لیے ان کے بارے میں فرمایا کہ الا عباد اللہ المخلصین، کہ اللہ کے یہ خاص بندے تھے جو ایمان لانے والے تھے اور جنہیں عذاب سے بچایا گیا۔ وَتَرَكْنَا، اور ہم نے باقی رکھا، عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ان کا تذکرہ بعد والے لوگوں میں بھی۔ سلام، سلام ہے، علی الیاسین، الیاسین پر۔ آیت نمبر 123 میں نام الیاس ذکر ہوا اور یہاں الیاسین، تو یہ دونوں نام حضرت الیاس ہی کے ہیں۔ عربی لغت میں بعض ناموں کو مختلف انداز سے پڑھا جاتا ہے، جیسے جبرائیل بھی پڑھا جاتا ہے اور جبریل بھی پڑھا جاتا ہے، تو اس لیے الیاس اور الیاسین 2 طرق پر اس نام کو بیان کیا گیا ہے۔ انا بلا شبہ ہم کذالک، اسی طرح نجزی المحسنین، بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو، کہ جو لوگ بھی نیکی کرنے والے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہے، دنیا میں بھی ان کے لیے سلام اور سلامتی ہے، اور آخرت میں بھی یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ انہ، بلا شبہ وہ، من عبادنا المؤمنین، ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ تو یاد رہے کہ انبیاء علیہم السلام فئہ مبارکہ ہوتے ہیں، یہ ایک مبارک گروہ ہوتا ہے جو اللہ کے چنیدہ ہوتے ہیں، برگزیدہ ہوتے ہیں، اور کائنات میں سب سے بڑا مقام انہی انبیاء کا ہے۔ اور پھر انبیاء میں 5 انبیاء جن کو اولو العزم من الرسل کہا گیا ہے، ان کا مقام ہے۔ تو یاد رہے کسی بھی امتی کا مقام کسی بھی نبی سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ وما علیہ الا البلاغ۔